بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ سبحانہ وتعالی فبأي حدیث بعدہ یؤمنون۔ آج کل ختم نبوت کے حوالے سے بہت مسائل چل رہے ہیں۔ ختم نبوت کا دفاع کیوں کیا جاتا ہے اور کیوں کہا جاتا ہے کہ ختم نبوت ایک اعزاز ہے، اس کا دفاع کرنا ہے؟ اگر دیکھا جائے نبوت ایک بہت بڑا منصب، بہت بڑا اعزاز ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ منصب، یہ اعزاز ساری دنیا انسانیت میں صرف 1,24,000 لوگوں کو عطا فرمایا ہے۔ بہت بڑا اعزاز ہے، اس سے بڑھ کر کوئی اعزاز نہیں ہو سکتا۔ اور جو اعزاز ہوتا ہے ایک بڑی ڈگری ہوتی ہے، تو ظاہر سی بات ہے جتنے زیادہ لوگوں کے پاس ہو، ہر آدمی چاہے گا کہ یہ ہونی چاہیے، یہ اعزاز ہر آدمی کو ملنا چاہیے۔ لیکن ہم یہ کیوں کہتے ہیں کہ نہیں، نبوت ختم، نبوت کا اختتام ہو گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اس کا دفاع بھی کرتے ہیں؟ بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت پر ایمان لانا جس طرح شرط ہے، ویسے ہی ختم نبوت کا اقرار کرنا بھی شرط ضروری ہے۔ دراصل حضور اللہ رب العزت نے دنیا میں جتنے بھی انبیاء مبعوث فرمائے ہیں، ہر نبی کو شریعت کا ایک حصہ دیا گیا اور انہیں یہ کہا گیا کہ جا کر اس کو عوام میں اس کی تبلیغ و ترویج کی جائے، اس کو نافذ کیا جائے۔ اور کچھ وقت کے بعد اللہ رب العزت نے اس رسول کی معاونت کے لیے نبیوں کو بھی بھیجا، درمیان میں انبیاء بھی آتے رہے، پھر رسول آتے رہے، پھر انبیاء آتے رہے، اور شریعت کے احکامات کچھ ملتے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب العزت نے اس شریعت اور اس دین کو جس کی ابتدا ہوئی تھی آدم علیہ السلام سے، اسے لا کر مکمل کر دیا، اور اعلان ہوا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، دین مکمل ہو گیا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا وہ پیغام جو مکمل دین تھا، وہ مکمل طریقے سے سمجھ کر عملاً قولاً فعلاً ساری دنیا انسانیت تک پہنچا دیا، اس کی تعمیر اور تکمیل فرما دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے۔ اب اگر ہم یہ کہیں کہ رسول اللہ کے بعد یہ اعزاز یا یہ منصب کسی اور کے لیے بھی ہے، رکھا گیا ہے اور کوئی اور بھی آ سکتا ہے، تو اس کا نتیجہ گویا کہ ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے اپنا جو کام اللہ نے ان کے ذمہ لگایا تھا وہ مکمل نہیں کر سکے، اس میں کچھ باقی ہے۔ یا تو دین مکمل نہیں ہوا، مکمل ملا نہیں ان کو، اس بات کا تو اللہ رب العزت نے خود اعلان فرما دیا کہ اکملت لکم، مکمل ہو گیا تھا۔ یا پھر دوسری صورت یہ کہ ہم یہ کہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کام مکمل کیا نہیں ہے، ادھورا چھوڑ دیا، اس لیے اللہ نے راستہ کھلا رکھا کہ دوسرے نبی آ کر اسے مکمل کریں گے، اور یہ آپ علیہ السلام کی توہین بھی ہے اور آپ علیہ السلام کی نبوت کا انکار بھی ہے۔ اس لیے ہم ختم نبوت کا دفاع کرتے ہیں کہ ختم نبوت کا دفاع بھی ایمان کا حصہ ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سارا کام مکمل کر دیا ہے۔ جب کام مکمل ہو چکا ہے تو پھر کسی نئے کے آنے کی کوئی ضرورت نہیں رہی اور نہ ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ۔ اب اس کے بعد تم کس چیز کا انتظار کرتے ہو؟ گویا کہ نئی آنے والی کوئی اور چیز نہیں ہے کہ تم اس کا انتظار کرو گے۔ دین، شریعت، اسلام اور نظام زندگی جو اللہ رب العزت نے دیا ہے انسانوں کو، وہ مکمل ہو کر آپ علیہ السلام کو عطا کر دیا گیا۔ اب کسی اور کی کوئی ضرورت نہیں رہی۔